الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات جو کہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں جہاں جگہ ملتی ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ یہ ادب والی محفل ہے۔ اور جو میں گزارشات کروں گا یہ خطبہ ہے قرآن و حدیث کا، اس میں ملحوظ خاطر ادب کو رکھیں۔ میں کوئی دنیا کی بات کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں وحدہ اللہ شریک کی مخلوق کو اور محمد عربی کی امت کو راہ مستقیم کی بات بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کوئی عام محافلیں نہیں ہیں۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے خطا کار، گناہ گار، بے علم اور بے عمل بندے کو یہ توفیق بخشی کہ اس کے محبوب اور اس کے محبوبوں کی شان میں سجائی گئی محفل میں آپ سے کچھ گزارشات کروں۔ مسلمانوں، اس دنیا کی ہر شے فانی ہے، ہر شے ختم ہونے والی، کچھ سدا رہنے والا نہیں۔ کسی بندے کی بادشاہی ہمیشہ رہنے والی نہیں، کسی کا بچپن اور جوانی اور بڑھاپا ہمیشہ رہنے والا نہیں، کسی بندے کی عزت ہمیشہ رہنے والی نہیں، ذلت ہمیشہ رہنے والی نہیں، امارت ہمیشہ رہنے والی نہیں، غربت ہمیشہ رہنے والی نہیں، صحت ہمیشہ رہنے والی نہیں، زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز کو فنا ہے، بقا ہے تو کس ذات کو ہے؟ اس ذات کو ہے جو وحدہ اللہ شریک ہے، اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جو خالق ہے تمام عالموں کی، اور اس میں رازق ہے اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس کے قبضے قدرت میں آپ کی میری زندگی اور موت۔ تمام تعریفیں اسی اللہ وحدہ اللہ شریک ذات کے لیے جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس کی بادشاہی صدا صدا سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اسی ایک رب العزت رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ہے یوم الدین کا، جس دن کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ تمام تعریفیں اسی وحدہ اللہ شریک ذات پاک کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام دنیا اور جہان اور عالموں کی کنجیاں ہیں۔ تمام تعریف اسی اللہ کے لیے جس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ تمام تعریف
اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے 313 رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور تمام تعریفوں کے لائق وہی پاک ذات ہے جس نے کرم اور مہربانی فرما کر اپنا محبوب ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بشری روپ میں جلوا کر فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور نازے کہاں؟ سید محمد عبداللہ شاہ۔ تو تمام تعریفیں اسی عظیم اور بلند اور اعلیٰ اور پاک ذات کے لیے۔ ان محبت والوں سے پوچھو کہ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اگر کسی سے آپ نے محبت کی ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا اور اس میں شراکت نہیں کرتا، لیکن کرم اس بلند اور پاک ذات کا، کرم اس وحدہ لا شریک ذات کا، کرم اس بے مثال ذات کا جس کے قبضے قدرت میں پورے عالموں کی قسمتیں ہیں اور جس کے ہاتھ میں ہم سب کی زندگی اور موت اور عزت اور ذلت ہے۔ کرم ہے اس ذات کا کہ اس نے اپنا محبوب جس کے لیے عالم بنائے گئے، جس محبوب کے لیے کائنات بنائی، جس محبوب کے لیے جنت اور دوزخ بنائی، جس محبوب کے لیے عرش اور کرسی بتائی، اور جس محبوب کے لیے مخلوقات بنائی، تمام عالموں کو بنایا گیا اور اس کے بعد بشری روپ میں اس بے مثال محبوب کو پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام عالموں کو بنا کر، اس میں بسنے والی مخلوقات کو بنا کر، اس وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو بشری روپ میں ہماری ہدایت کے لیے ایک بے مثال شخصیت کے روپ میں، ایک بے مثال عبد کے روپ میں، ایسا عبد کہ اس جیسا عبد نہ پہلے تھا نہ بعد میں کوئی آئے گا، ایسا عبد جو ایسا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، ایسا عبد اس نے اپنے نور سے اس نور کو جدا کر کے ایک عبد بنایا، اور اس بے مثال عبد کو اس دنیا کے سامنے ایک شاہکار بنا کر پیش کر دیا کہ آؤ اگر ہدایت لینا چاہتے ہو، آؤ میرا قرب چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اپنا قسمت کو مقدر کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، تو آؤ اس میرے محبوب شاہکار کی زیارت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ، فیضان حضور نازے جہاں، فیضان حضور نازے جہاں، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ اور لوگوں، اس عظیم المرتبت شخصیت جس کے قدموں کی خاک جنت ہے، بے شک، سبحان جس کے قدموں کی خاک ولایت ہے، اللہ، جس کے قدموں کے بغیر کوئی رب کے قرب کو پا نہیں سکتا، بے شک، بے شک، جس کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا، کوئی بندہ نہیں بن سکتا، کوئی کچھ لے نہیں سکتا۔ رب العزت نے اس عظیم المرتبت شخصیت پر اب ایک عظیم المرتبت قرآن کو نازل فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پچھلے انبیاء کو دیکھو، جو رب کے بڑے لاڈلے رسولوں کو دیکھو، سب ہماری سر آنکھوں پر، کیونکہ تمام اور رسولوں اور انبیاء کی عزت اور تعظیم ہمارا ایمان، تمام انبیاء کی عزت کرنا، ان کو حق جاننا، میرے مصطفیٰ کا فرمان، وہ تمام انبیاء ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تمام ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ، لیکن محمد مصطفیٰ سے نیچے۔ موسیٰ
رب کا کلام لینے جائیں تو طور پر لینے جائیں، جی اور رب کا فرمان وہاں 40 دن یا کچھ دن لے کر واپس لوگوں کی ہدایت کے لیے آئیں۔ لیکن جب باری آئی محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور نہ غار حرا میں کلام لینے گئے، نہ غار ثور میں رب کا کلام لینے گئے، جدھر جدھر مصطفیٰ گئے رب کا قرآن پیچھے پیچھے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ۔ رسول اللہ کی ذات غار حرا میں جلوہ گر تو قرآن وہاں، حضور مکہ مکرمہ میں موجود تو قرآن وہاں آیا، حضور غار ثور میں تو قرآن وہاں آیا، حضور بدر میں تو قرآن وہاں آیا، حضور خندق اور احد اور تبوک میں تو قرآن وہاں آیا، حضور مدینہ منورہ میں تو قرآن وہاں آیا۔ الغرض جدھر جدھر رب کا محبوب گیا قرآن، رب کا کلام پیچھے پیچھے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کلام پاک کو اگر ہم دیکھیں، ہر چیز اس میں موجود ہے، کیونکہ وہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ قرآن اس کو جب دیکھیں تو رب العزت نے اپنے محبوب کے وہ جلوے دکھائے قرآن کے اندر، اپنے محبوب کی وہ شان دکھائی، اپنے محبوب کا وہ مقام دکھایا، اپنے محبوب کا وہ مرتبہ دکھایا کہ جو کسی اور نبی کے حصے میں نہ آیا، کسی اور رسول کے حصے میں نہ آیا۔ وہ رب نے اپنے حبیب کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا کہ دنیا کا کیا کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے چناؤ کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، آؤ دیکھو رب کیسے محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک قرآن کی کسی بھی آیت کو اٹھاؤ، قرآن کی کسی بھی آیت کو اٹھاؤ، کسی بھی لفظ اور صورت کو اٹھاؤ، محمد مصطفیٰ کے جلوے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ رب العزت نے اپنی توحید بھی خود نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں رب ایک ہوں۔ ورنہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں رب ایک ہوں۔ رب نے فرمایا اے محبوب آپ فرماؤ اپنی زبان سے کہ رب ایک ہے۔ رب کو کس نے دیکھا ہے؟ رب نظر آنے سے پاک، جسم سے پاک، اور جس نے رب کو کے جلووں کو اپنی ان دو آنکھوں سے مشاہدہ کیا وہی بتا سکتا ہے رب ایک۔ معراج کی رات تو دیکھو میرے بھائیوں، قرآن میں ہر جگہ پر حضور کی شان، حضور کا مقام مرتبہ نظر آتا ہے۔ میرے بات کرنے کا انداز میں کچھ اس طرح سے اختیار کرتا ہوں کہ میں پہلے اس وحدہ اللہ شریک کی بات کرتا ہوں، پھر اس کے محبوب پر آتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آتا ہوں کہ ہمارا کیا فرض ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہی کلمے کا بھی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے اللہ پھر محمد۔ یہی میں نے اپنے پیر سے سنا، اور یہی درس ہم نے پوری زندگی اپنے پیر سے دیکھا، اللہ پہلے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کے جو تھوڑا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں دیکھو خالق کائنات کیا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں شک نہ کرنا، کسی شبے میں نہ رہنا، کسی شکوک و شبہات میں نہ پڑنا۔ میں اللہ جو حضور کے مقام کا انکار کرے رب کے مقام کا انکار کرتا ہے، جو حضور کی شان کا انکار کرتا ہے اللہ کی دین اور اختیار اور طاقت کا انکار کرتا ہے، جو حضور کی عزت کو کمی کرتا ہے، حضور کے مقام اور مرتبے کو کم کرتا ہے،
وہ محمد رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کو کم نہیں کرتا، رب کے مقام اور مرتبے کو کم کر رہا ہے، رب کی شان کو کم کرتا ہے، رب کی عطا، رب کی طاقت۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، جس کو جتنی چاہے عزت دے، شان دے۔ تو اور میں جلنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جس کو جس مقام پر بٹھائے۔ تیرا اور میرا کیا بنتا ہے؟ وہ پوچھنا ہے اس سے ہم نے۔ وہ ہم سے پوچھے گا کہ میں کس نبی کو کتنی شان دوں؟ وہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ کروں یا نہیں کروں؟ وہ مالک ہے دو جہانوں کا، جس کو جو شان دے، جس کو جو ذلت دے، جس کو عزت دے، جس کو ذلت دے، جس کو صحت دے، جس کو بیماری دے۔ تو رب نے فرمایا مالک جو میں ہوں، جو کروں تمہیں کیا ہے؟ تو حضور نے تو اللہ نے کیا شان دی؟ انا اعطیناک الکوثر، کہ میں اللہ نے اے حبیب آپ کو کوثر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب میں اللہ نے، جو مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو مجھے خالق اور مالک تسلیم کرتا ہے، جو میری وحدانیت اور میری توحید کے ڈنکے مانتا اور بجاتا ہے، اس کو اب یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں رب ہوں شان دینے والا محمد کو۔ اور جس شان کی گواہ قرآن ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ میں اللہ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم عربی گرامروں میں جائیں اور ڈھونڈیں تو کوثر جو چیز تعداد میں، قدر و قیمت میں اور اہمیت میں بہت ہی زیادہ ہو، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ جو چیز معیار میں، تعداد میں، قدر و قیمت میں اور اہمیت میں بے شمار ہو، بہت زیادہ اور انمول ہو، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ عربی گرامر کے اندر، لغات کے اندر ہمیں کوثر کا معنی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر مختلف کتابوں کو چھانٹیں، مختلف احادیث کو دیکھیں، مختلف فقہائے کرام کی باتیں دیکھیں، پڑھیں، سنیں، تو ہر کسی نے اپنی اپنی سمجھ، اپنے اپنے علم، اپنی اپنی حیثیت سے کوثر کی تشریح کی کہ کوثر کس کو کہتے ہیں۔ کسی نے کہا جی کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی تمام نہریں نکلتی ہیں، اور اس نہر کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور موتیوں اور یاقوت کا اس کا فرش ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی۔ سبحان اللہ۔ کئیوں نے کہا کوثر جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کی، اس کا یہ مفہوم۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد وہ حوض ہے جو حشر کے دن لوگ ملے گا، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور حضور کا حقیقی امتی جس کو وہاں سے پانی نصیب ہو جائے گا، حشر کی سختیاں اور دھوپ اور گرمی اس سے دور کر دی جائے۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد وہ نبوت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا